جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے اذن اور توفیق سے ہم اپنی جد و جہد کی پیک کے اوپر الحمدللہ موجود ہیں۔ آج جو دھرنا چل رہا ہے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کروانے کے لیے، آج اس کا چوتھی رات ہے جو ہم سڑک پر گزاریں گے۔ اس سے پہلے 3 راتیں ہم نے پی ایم سی کی بلڈنگ کے سامنے گزاری، اور ابھی چوتھی رات جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر ہم یہاں پر گزاریں گے۔ اور ہمارا جو عزم ہے اور جس بات پہ اوپر ہم 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہمیں جتنے بھی دن رکنا پڑا، جب ہم نے اب ایک سٹرگل کا آغاز کر دیا، جد و جہد کا آغاز کر دیا، تو اس بات پر ہم پکے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں استقامت دے، اور جو بزرگوں کی، والدین کی اور سٹوڈنٹس کی، ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی جو ہم سے امیدیں وابستہ ہیں، ہم سب بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا گو ہوں، اور گھروں میں جتنی مائیں ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ہر نماز کے ساتھ دعا کریں۔ بعض اوقات جب راستہ بند ہوتا ہے تو دعا جو ہے وہ تقدیر بدلتی ہے، تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب اتنی مائیں، 2 لاکھ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، 2 لاکھ بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کی پی ایم سی نے، تو وہ مائیں اور اس کے علاوہ باقی مائیں بھی جو سنیں، تو ہر نماز کے ساتھ یہ دعا ضرور کریں۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ضرور کریں کہ اللہ پاک کرے کہ یہ جو ہمارے سارے سٹرگل، ساری جد و جہد، ساری ایفرٹ، ساری کوشش، اللہ کرے یہ کامیاب ہو، اور اللہ کرے یہ ثمر آور ہو۔ تو یہ تو ہمارا عزم ہے۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم ڈی چوک پر ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ اس سے بڑھ کر پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اپنی اچیومنٹ کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنی جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جس جگہ پر آ سکتے ہیں، وہ جگہ جو ہے وہ یہ ڈی چوک ہے۔ تو اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو اب یہاں سے واپس ہم نے صرف اپنا جو ہے السلام علیکم وہ منوا کے جانا ہے، اپنا مطالبہ منوا کے جانا ہے، اور اس مطالبے کو تسلیم کیے بغیر ہم انشاءاللہ تعالی یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا عزم ہے۔ گانا کون سا اب اس چیز کو ہم نے تھوڑا ان کو کہیں یار، تو اس چیز کو اب ہم انشاءاللہ تعالی چیک کریں گے، اور اس چیز کے اوپر پہرا بھی دیں گے، اور اس کے لیے اب جو ہیں روابط ہم نے یہاں پہ آ کر شروع کر دی ہیں، چونکہ ہم نے پہلے دن سے لے کر آج تک یہی بات کی ہے کہ ہم پرامن رہ کر جد و جہد کریں گے۔ ہماری ساری جد و جہد جو ہے وہ پرامن رہے گی۔ ہم امن کو اپنی طاقت بنائیں گے، ہم کلیش کی طرف بالکل نہیں جائیں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو، اور یہی میرے خیال میں وہ وجہ ہے کہ آج ہم یہاں ڈی چوک پر موجود ہیں۔ اگر کسی بھی سطح پر کلیش آ جاتا، کسی بھی سطح پر اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جاتی، تو آج ہم، میرے خیال میں، میری یہ ذاتی سوچ ہے کہ ہم یہاں ڈی چوک تک نہ پہنچتے۔ تو انشاءاللہ جیسے ڈی چوک تک پہنچ گئے ہیں، ایسے ان اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں تک بھی پہنچیں گے، اور ان کو اپنے مسائل سے آگاہ انشاءاللہ کریں گے۔ کل سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور دعا کریں اللہ پاک کے پرسوں تک اللہ پاک ہمیں کوئی خوشخبری سنائے، اور ہم اپنی جد و جہد کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ ابھی یہاں پر شرکائے دھرنا سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور سے ڈاکٹر حسن بلوچ صاحب اور ڈاکٹر سہیب صاحب تشریف لائے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں، اور وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ بات کریں۔ جی بہت شکریہ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اور پی ایم سی کو پیغام دینا چاہوں گا، پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کا شکر گزار ہوں کہ جو یہاں پہ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، اپنے حق کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے اس ڈی چوک میں، جہاں پہ عمران خان نے ہمیں یہ سکھایا ہے، جہاں پہ عمران خان نے خود یہ دھرنا دے کے بتایا ہے کہ حق جو ہے وہ اس چوک پر لیا جاتا ہے۔ تو تمام طلبہ جو ہمارے ساتھ اس دھرنے کے اندر شریک ہیں، ان سے میری بھی یہ گزارش ہے کہ پرامن رہیں اور امن کو اپنی طاقت بنائیں۔
یہ جو PMC ہے، یہ جو NLE ہے، اور یہ جو پورا ایکٹ ہے NMD کیٹ کا، اور یہ جو پورا ایک سینیریو بنایا جا رہا ہے، یہ آپ کو آپ کے سسٹم کے اندر یہ کھوکھلاپن لیا جا رہا ہے، پورے میڈیکل سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ MTI ایکٹ ہم پر تھوپا جاتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے 5 سال کے بعد پھر ٹیسٹ دینا ہے، آپ پہلے ٹیسٹ دے رہے ہیں، اس ٹیسٹ کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، اتنی ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں کہ انہوں نے جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہے اس کمپنی کے یہ حالات ہیں کہ وہ کمپنی اس کے بعد بنی ہے جس دن اس کو ٹھیکہ دیا گیا، ٹینڈر کے بعد وہ کمپنی بنائی گئی ہے، اور اس سسٹم کو ہیک ہو گیا، اور وہ پورے جو MCQs تھے وہ سارے اس ٹائم پبلک عوام کے پاس ہے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی تو نہیں رہی نا؟ اگر ایک چیز ہے، ایک ٹیسٹ، اس کی ٹرانسپیرنسی ہی نہیں ہے، جو کہ ایک بنیادی عنصر ہے کسی بھی ٹیسٹ کا، تو اس کے بعد اس ٹیسٹ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، اس ٹیسٹ کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ تو اس ٹیسٹ کو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس MD کیٹ کو فوراً جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور اس کو صوبے کو اختیار دیا جائے، جیسے اس سے قبل تھا کہ صوبے جو ہے وہ جیسے KPK کی یونیورسٹی اور اس طرح UHS ٹیسٹ لیا کرتی تھی، اس طرح ٹیسٹ لیا جائے، یا پھر سنگل MD کیٹ پورے پاکستان کے اندر تمام طلبہ کے لیے ایک ہی ڈیفیکلٹی لیول کا ایک ٹیسٹ لیا جائے، تاکہ سب لوگوں کو میرٹ پر لوگ بھرتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کسی کے لیے آپ ایزی رکھ دیں، کسی کے لیے آپ مشکل رکھ دیں۔ اور یہ ہم نے سنا ہے کہ جی PMC کے اندر اس طرح کے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس جو پیسے دے رہے ہیں ان کو یہ ایزی کویسچن کی کیٹیگری میں ڈال کے ان کو ایزی کویسچن دیے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں کہ انہوں نے جو آنسر کیز بنائی ہوئی ہیں، جو لیک ہوا ہے ابھی ڈیٹا، اس کے اندر انہوں نے آنسر کیز غلط دی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ ٹیسٹ دے کے آتا ہے اور اس کے بعد اس کو نہ اس کی آنسر کی ہے، نہ اس کو ری چیک کا کوئی مرحلہ ہے، تو اس کے اندر ٹرانسپیرنسی تو زیرو ہو گئی نا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسے بچہ ایک ٹیسٹ دے کے جاتا ہے اور آپ کا وہ رزلٹ تھا آپ کو دے دے، تو ہم اس ایسی کمپنی پہ یقین ہی کیسے کریں کہ جو آپ نے اپنی پرائیویٹ ادارے کے ذریعے بنائی ہے، جو آپ کے PMC کے لوگوں نے بنائی ہے؟ ایک علی رضا، ایک وکیل، ایک میڈیکل کمیونٹی کو، ایک بہت بڑی میڈیکل فرٹرنٹی کو چلا رہا ہے بیٹھ کے، ایک بہت بڑے میڈیکل کے ادارے کو چلا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک وکیل جو ہے علی رضا، جس کو ہم نے نام دیا نوسر باز کا، اس نوسر باز کا کیا کام ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پہ میڈیکل کمیونٹی پہ راج کرنے کی کوشش کرے؟ اور ایک اس نے ساتھ ایک کٹ پتلی ڈاکٹر ارشد تقی کو بٹھایا ہوا ہے، جو کہ ایک خود پرائیویٹ ہاسپٹل لاہور کے اندر جو ہے وہ جاب کرتا ہے۔ تو سوالات اٹھ رہے ہیں اس وقت، اور پورے پاکستان کے اندر یہ جو ایک ہوا بن گئی ہے کہ یہ جو PMC ہے اور یہ جو NMD کیٹ ہے، NLE ہے، تمام جو ہیں یہ کالے قانون ہے، اور پورے پاکستان کے اندر یہ بات برملا ہر جگہ کہی جا رہی ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں پہلے طاہر بھائی کا، اور کہ انہوں نے عرفان بھائی کا، کہ انہوں نے جو ہے تمام کوششیں کی اور ایسی جگہ آ کے سٹینڈ لیا، ان طلبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آج تک MSM میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی پوری تنظیم نے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیے آپ کے حقوق کے لیے، آپ بچوں کے حقوق کے لیے نکلے یہ لوگ۔ آپ بچے جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں، اور اس دھرنے کی جگہ پہ 4 بجے کل انشاءاللہ جو ہے آپ سب لوگ یہاں پہ اس دھرنے کے اندر شریک ہوں، اور بتائیں یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، ان کو بتائیں، ان تک آواز پہنچائیں اپنی، کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ ظلم کے ساتھی ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ ظلم کے ساتھی ہیں، آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آپ نکلیں گھروں سے، اور تو جو گھر میں جو مائیں ہیں ان کے لیے، جیسے عرفان بھائی نے کہا کہ دعا کریں، اور بے شک دعا بہت بڑی طاقت ہے، دعا کے ساتھ جو ہے دوا، جو کوشش ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی میں آخر پر یہی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جو ہم نے جد و جہد شروع کی تھی، پہلے دن وہاں پر میرے خیال میں 40 لوگ تھے، اگلے دن 80 ہو گئے، اس سے اگلے دن 150 ہو گئے، اس سے اگلے دن 200 ہو گئے، اور آج یہاں پر 1000 بندہ تھا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا، آپ اس جد و جہد کا حصہ بنے، اور آپ نے اپنی کاوشوں کے ساتھ اس جد و جہد کو اس مقام تک لے آئیں، اور انشاءاللہ اب اس مقام سے آگے اللہ کے فضل و کرم سے، میرے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے۔ کل شام 4 سے 7 بجے آپ تمام احباب بڑی تعداد کے اندر یہاں پر آئیں، مائیں آئیں، بہنیں آئیں جن کے ساتھ MD کیٹ ٹیسٹ میں ناانصافی ہوئی ہے، بھائی آئیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، والد آئیں جن کے بچوں نے آنکھوں میں خواب سجائے اور ان کے خوابوں کو توڑ دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل 4 سے 7 بجے یہاں پر آپ کے منتظر رہیں گے، اور انشاءاللہ اس سے پہلے اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔